السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر ویکیشنز یعنی گرمیوں کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی، اور بعض ممالک میں تو ختم ہو گئی ہوں گی۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے حقوق العباد۔ آج اتوار 24 اگست 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 17 یعنی 17۔ چلیں چلتے ہیں کینیڈا، لبینہ اور ان کی امی جان کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم مما، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی آئیں۔ اماں، میں آج کل پزل لائی ہوں، کیا مجھے پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، لائیں، مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حقائق اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ ہے اس کا، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ حقوق العباد کے متعلق ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ خاموشی سے احسان کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو پھر سے بتاتے نہیں پھرتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا احسن طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہے لبینہ کہ اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی؟ جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کچھ دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جی ہاں بالکل، اگر ہم پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا، اور احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگلا سیگمنٹ کیا ہے ہمارا؟ تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اور ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث، چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غریبوں اور مساکین کی مدد کی تلقین فرمائی ہے، یعنی اگر ہم آپ کی محبت اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حقوق العباد کی ادائیگی میں ملے گی۔ اماں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں؟ جی لبینہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہمارے مال میں ایک حصہ غریبوں اور مساکین کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس میں پہلے سے ہی ان کا حصہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی حصہ دے رہا ہے ہمارے رزق میں، جو کہ ہم نے ان کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، شاباش۔ چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد۔ حق اللہ میں بھی امراء کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے۔ مثلا نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے، ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے، اور اسی طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس طرح وہ حق العباد میں خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ پاؤں دبا سکتا ہے، پانی لا سکتا ہے، کپڑے دھو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا، لیکن امراء ایسے کاموں میں ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین 500 برس اول جنت میں جائیں گے۔ اماں امارت کیا ہوتا ہے؟ امارت سے مراد ہوتا ہے امیر ہونا، اور اب حضور جو اس اقتباس میں ہمیں جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ مسجد ہی نہیں جاتے کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہ بات ان کے نیکی کے معیار کو کم کر دیتی ہے، اور اس طرح غریب لوگ زیادہ نیکیاں کماتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کام اور خدمت کر سکتے ہیں جو امیر صرف امارت کی وجہ سے نہیں کرتے، اور انہیں وہ کام سٹیٹس کی وجہ سے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ اور ہمارے پیارے حضور کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ ہے کہ جس حد تک توفیق ہے خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر رہ کر جتنی خدمت خلق اور خدمت انسانیت ہو سکتی ہے کرتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ احباب جماعت کو جس حد تک توفیق ہے بھوک مٹانے کے لیے، غریبوں کے علاج کے لیے، تعلیمی امداد کے لیے، غریبوں کی شادی کے لیے، جماعتی نظام کے تحت مدد میں شامل ہو کر بھی عہد بیت کو نبھاتے بھی ہیں اور نبھانا چاہیے بھی۔ اللہ کرے ہم کبھی ان قوموں اور حکومتوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی زائد پیداوار
ضائع تو کر دیتی ہیں لیکن دکھی انسانیت کے لیے صرف اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ ان سے ان کے سیاسی مقاصد اور مفادات وابستہ نہیں ہوتے، یا وہ مکمل طور پر ان کی ہر بات ماننے اور ان کی ڈکٹیشن لینے پر تیار نہیں ہوتے، اور سزا کے طور پر ان قوموں کو بھوکا اور ننگا رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں لبینہ، مجھے یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کس کس طرح سے خدمت انسانیت کرتی ہے؟ 2-3 چیزیں بتا دیں مجھے۔ غریبوں کا علاج کرنے کے لیے مدد کرتی ہے، اور شادیوں کے لیے بھی مدد کرتی ہے، اور پڑھائی کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے۔ جی بالکل، شاباش۔ اور یہ بتائیں مجھے کہ آخر میں حضور نے کیا دعا فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لمحہ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جی بالکل، شاباش۔ چلیں اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے، اور آج تشہیز الاذہان سے ایک نظم آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تشہیز الاذہان کیا ہے؟ نہیں۔ چلیں میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک جماعتی رسالہ ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تب بھی آتا تھا یہ، لیکن اب چند وجوہات کی بنا پر شائع نہیں ہو رہا۔ چلیں اب ہم نظم پڑھ لیتے ہیں۔ طفل کی آواز۔ میں اپنے پیاروں کا پیارا بنوں گا، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا، بڑے نام والا بڑے کام والا، میں دریا بنوں گا کنارہ بنوں گا، کوئی ڈوبتا ہو اگر بے بسی سے تو میں ڈوبتے کا سہارا بنوں گا، رہوں گا میں تیار خدمت کو ہر دم کہ جو کام ہوگا تمہارا کروں گا، چلوں گا میں سیدھی ہی راہ پر ہمیشہ، میں بگڑی بنا کر سنوارا کروں گا، کوئی گر جہالت سے گالی بھی دے گا تو اس سے میں یکدم کنارہ کروں گا، ہو غفلت کے سستی حماقت جہالت نہ ہرگز میں ان کو گوارا کروں گا، شغف مجھ کو ہر دم دعاؤں میں ہوگا، میں دنیا و عقبہ سوارا کروں گا، کوئی بھی اگر پیش آئے گی مشکل تو اپنے خدا کو پکارا کروں گا، صداقت دیانت شرافت عبادت میں عمر اپنی ان میں گزارا کروں گا، میں آقا کے احکام مانوں گا دل سے، فلک پر سے تارے اتارا کروں گا، سنو اے بزرگو سنو نیک بندو، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا۔ چلیں اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اوج یعنی بلندی، چوٹی، اعلیٰ مقام، اور شغف کہتے ہیں دلچسپی یا لگاؤ۔ تو لبینہ کیسی لگی آپ کو نظم؟ بہت اچھی، جزاک اللہ۔ چلیں جزاکم اللہ، جزاکم اللہ بچوں۔ یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں گھانا، جہاں عیشا اکان اور نیرا اپنی امی جان سے بچوں کے الفاظل سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان، اس میں نمبر 2 والا رکن آیا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تمام انسان اور چرند پرند خدا تعالیٰ کی جسمانی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق اور روحانی فوج ہیں جو گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے بہت سے کام ہیں، مثلاً لوگوں کے دلوں میں نیکی کے خیالات ڈالنا، نبیوں پر خدا کی وحی لانا، رسولوں کو خدا کی طرف سے غیب کی خبریں بتانا، بادلوں سے بارش برسانا، ہوائیں چلانا، پھل پھول اور ترکاریاں اگانا۔ ترکاریاں کیا ہوتا ہے؟
तरकारियाँ यानी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स। नेक लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को सज़ा की बिशारत देना वगैरह। फरिश्ते बेशुमार हैं, कोई इन्हें गिन नहीं सकता। 4 बड़े फरिश्तों के नाम और इनके काम ये हैं। नंबर 1, जिब्राईल, अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाने वाला फ़रिश्ता। नंबर 2, इज़राइल, इंसानों और जानवरों की जान निकालने वाला फ़रिश्ता। नंबर 3, मीकाईल, अल्लाह ताला की मखलूक को रिस्क पहुंचाने वाला फ़रिश्ता। नंबर 4, इसराफील, दुनिया के आखिर में सब जानदारों को मारने के लिए बिगल बजाने वाला फ़रिश्ता। तो बच्चों, आपको समझ लग गई है? जी। अच्छा, तो बताएं, आप कुछ फ़रिश्तों के नाम बता दें। जिब्राइल, अल्लाह ताला के पैगाम को नबियों तक पहुंचाने वाला फरिश्ता। ठीक है। और मीकाईल, अल्लाह ताला के मखलूक को रिस्क पहुंचाने वाला फरिश्ता। जी, शाबाश। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़्ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल्फाज के साथ वो दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। तो चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। ये दुआ कुरान करीम से है, आप मेरे साथ पढ़ लें। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये दुआ एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, यकीनन मैं हर अच्छी चीज़ के लिए जो तू मेरी तरफ नाजिल करे एक फ़कीर हूँ। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी दुआ है और इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। और इसमें हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मैं हर अच्छी चीज़, हर खैर तुझसे ही मांगता हूँ। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना। जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है। तो चलें देखते हैं कि इस बार कौन सी हदीस है। इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। और इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। यानी अल्लाह ताला हमारे चेहरों और माल को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि हमारे दिल में नेकी है या नहीं, और हमारे अमाल कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। वो सिर्फ हमारे अमाल को देखता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके बाद सेगमेंट है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अरबी इल्हाम याद करें। तो चलें देखते हैं कि कौन सा इल्हाम है। या अहमदु बारकल्लाहु फ़ीका। और इसका तर्जुमा है, ए अहमद, खुदा ने तुझ में बरकत रख दी है। और इसको याद करना है बच्चों ने, और अगर आपको अरबी याद है तो इसका तर्जुमा याद करें। इसके बाद है कसीदा याद करें। आज हम 17वां शेर याद कर रहे हैं, यानी 17th। जी बिल्कुल, उम्मीद है बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे। जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें। तो ईशा, आप हमें शेर पढ़कर सुना दें। कसहु बुयूतन नुफूसिहिम व तबादरू लितमत्तुइल ईकानी वल ईमानी। जी, और इसका तर्जुमा है, उन्होंने अपने नफ्स के घरों को खूब साफ़ किया और यकीन व ईमान की दौलत से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़े। और इसमें अपने नफ्स के घरों को साफ़ किया का मतलब है कि अपने दिलों को साफ़ किया, और यकीन और ईमान से फ़ायदा की दौलत से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़े। तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें। इसके बाद गुलदस्ता मालूमात है। जी, देखते हैं कि बच्चों का अल-फज़्ल आज कौन कौन से खुशनुमा इल्मी फूलों का गुलदस्ता लाया है। सबसे पहले हिकायत है ना। जी हाँ, और हिकायत किसे कहते हैं? किसी सबक आमोज़ कहानी को। जी, सबक आमोज़ यानी जिससे कोई सबक मिलता हो, कोई लेसन मिलता हो। ठीक है।
تو چلیں پڑھتے ہیں حکایت مسیح الزماں علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی فتح کے لیے ارادہ ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی اندھا تھا، وہ کچھ ساتھیوں سمیت ایک سرائے میں ٹھہرا، سرائے کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس کو، اور کسی ساتھی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے بہت رات ہو گئی۔ ایک اور شخص حافظ کی باتیں سن کر تنگ آ گیا اور کہا، حافظ جی۔ پنجابی میں اندھے شخص کو حافظ جی کہہ کر بھی مخاطب کیا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ اسے ہر چیز یاد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا، حافظ جی بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جائیں۔ حافظ جی نے جواب دیا، سونا کیا ہے، چپ ہی ہو رہنا ہے، یعنی سونا نام ہے آنکھیں بند کر لینے اور چپ ہونے کا۔ آنکھیں تو پہلے ہی بند ہیں، اب صرف زبان ہی کو روکنا ہے۔ جس طرح سونا نام ہے خاموش ہو جانے کا اور آنکھیں بند کر لینے کا، اسی طرح قومی کامیابی نام ہے خدا تعالیٰ اور مومنوں کے ارادہ کے مل جانے کا۔ خدا تعالیٰ تو ارادہ کر چکا ہے، اب ہماری کامیابی صرف یہ ہے کہ ہم بھی ارادہ کر لیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں گے تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ کامیابی کے لیے پہلے خود ارادہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ناک رگڑتے ہیں، اور پھر بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ پہلے سے ہو چکا ہے، اب ہمارا ارادہ جو چھوٹی سی چیز ہے باقی ہے، اس کے بعد دنیا فتح ہو جائے گی۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی ہے اس سے؟ مجھے سمجھ لگی کہ ہمیں اچھے اور نیک کاموں کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ تو کوئی نیا سیگمنٹ لگ رہا ہے۔ جی، یہ گلدستے کا ایک نیا پھول لگ رہا ہے، احمدی بچوں کے رسائل۔ یہ بھی مزے کا ہوگا۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اطفال سائٹنگ، اطفال کا اخبار۔ احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی نے اطفال سائٹنگ کے نام سے ایک تربیتی، تعلیمی اور اخلاقی ماہانہ اخبار کا اجرا کیا، جو خاص طور پر مجلس اطفال الاحمدیہ کے زیر اہتمام شائع ہوتا ہے۔ اگرچہ اس جریدے کا باقاعدہ آغاز نومبر 2022 میں ہوا تھا اور محترم فرحان منظور صاحب مربی سلسلہ اس کے پہلے مدیر مقرر ہوئے، یعنی وہ اس کے پہلے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے دسمبر 2024 تک بطور مدیر اپنی ذمہ داری سر انجام دی۔ جنوری 2025 سے مکرم فیصل محمود صاحب متعلم جامعہ احمدیہ جرمنی اس کی ادارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اطفال سائٹنگ جرمنی بھر میں احمدی بچوں میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس کی سالانہ خریداری صرف 12 یورو کی ادائیگی سے ممکن ہے۔ اطفال سائٹنگ کے اجراء کا بنیادی مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ بچوں کو ایک نیک، بااخلاق، سچے مسلمان اور محب وطن شہری بننے کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس رسالے کے ذریعے دین اسلام اور جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات آسان زبان میں بچوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اطفال سائٹنگ کا ہر شمارہ متنوع اور دلچسپ مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں قرآنی آیت، اقتباس خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے واقعات، نظمیں جو اخلاقی پیغامات پر مشتمل ہوں، سائنس، تاریخ اور اسلامی ثقافت سے متعلق آسان اور معلوماتی مضامین، مزاحیہ گوشہ، معمہ، پہیلیاں اور کوئز، بچوں کی اپنی تحریریں، خطاطی یعنی کیلیگرافی اور تاریخی و جماعتی تصاویر، خطبہ جمعہ کے نکات، یہ تمام مواد نہ صرف علم افزا ہوتا ہے بلکہ بچوں کی دلچسپی کا مرکز بھی بنتا ہے۔ اطفال سائٹنگ میں بچوں کی شمولیت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ بچے اپنی نظمیں، کہانیاں، خطوط اور سوالات رسالے میں بھیجتے ہیں، جنہیں منتخب کر کے شائع کیا جاتا ہے۔
اس عمل سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ سیکھتے ہیں کہ ان کی بات کی بھی اہمیت ہے۔ موجودہ دور میں جب بچوں کی توجہ موبائل، ویڈیو گیمز اور غیر مفید تفریح کی جانب بڑھ رہی ہے، اطفال سائٹونگ جیسے جریدے بچوں کو ایک بہتر، مثبت اور مفید راہ دکھاتے ہیں۔ یہ جریدہ بچوں کی سوچ کو تعمیری بناتا ہے، انہیں دین سے جوڑتا ہے اور ان کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جی تو عائشہ، آپ کو کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ ایک جرمنی کا اخبار ہے، اس میں بچوں کے لیے کوئز، نظمیں، لطائف اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج ہم کس کے پاس چلیں؟ ہم چلتے ہیں UK، جہاں محمد شیراز اور ان کے بہن بھائی اپنی امی جان سے سن رہے ہیں کہانی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں آج کہانی تو سنا دیں۔ جی کیوں نہیں، آج بچوں کے الفضل سے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہے دادی جان کا آنگن، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا بچپن۔ احمد، محمود اور خاقان جو ہیں وہ کمرے میں آتے ہیں دادی جان کے پاس اور کہتے ہیں السلام علیکم دادی جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ دادی جان کہتی ہیں میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، تو اب آپ پودوں کو پانی دیں، میں ان کی کانٹ چھانٹ کے ساتھ ان کی خیر خبر لیتی ہوں۔ کانٹ چھانٹ ہوتا ہے کاٹنا نا، اوپر سے جو ڈیڈ ہو رہی ہے پلانٹ، وہ اس کو کاٹنا اور اس کو ٹھیک کرنا۔ اور خیر خبر لینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ خیر خبر ہوتا ہے کہ حال پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہیں، کیسے ہیں۔ اس پہ خاقان کہتا ہے نانی جان، پودے کون سا جواب دیتے ہیں جو آپ ان کی خیریت معلوم کر رہی ہیں؟ دادی جان کہتی ہیں ہاں، یہ تو درست ہے کہ وہ انسانوں کی طرح اپنی بات بیان نہیں کر سکتے، مگر جب آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پانی اور کھاد مناسب وقت پر دیتے ہیں، یعنی ٹھیک وقت پہ دیتے ہیں، تو وہ بھی کھل اٹھتے ہیں، اور ان کی شادابی ہی ان کا اظہار ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک سے کس قدر خوش ہیں۔ شادابی ہوتی ہے جب پودا بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایک نظم دی تھی میں نے حضرت مسلح موعود کی، کیا آپ نے وہ یاد کر لی ہے؟ احمد کہتے ہیں جی دادی جان، مجھے تو خود یہ نظم بہت پسند ہے اور میں نے ساری یاد کر لی۔ محمود کہتا ہے دادی جان، میں نے بھی تھوڑی سی یاد کی ہے۔ خاقان کہتا ہے نانی جان، میں نے بھی۔ دادی جان ہاتھ دھوتے ہوئے جی بالکل، چلیں آئیں بیٹھ کر سنائیں۔ سب بچے نظم سناتے ہیں دادی جان کو۔ تو خاقان کہتا ہے آج آپ ہمیں حضرت مسلح موعود کے بچپن کے واقعات سنائیں گی۔ دادی جان کہتی ہیں جی بہتر۔ حضرت مسلح موعود کا بچپن انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ کے والدین نے آپ سب بہن بھائیوں کی، خصوصاً آپ کی تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہی آپ کو پتہ ہے حضرت مسلح موعود کے والدین کون تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت احمد جان۔ شاباش، آپ کے بچپن کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب، یہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا اور حضرت مسیح موعود لدھیانے میں تھے، میں قیام فرما تھے۔ حضرت مسلح موعود ابھی چھوٹے بچے تھے، کوئی 3 سال کے ہوں گے، تو چھوٹے سے بیبی تھے حضرت مسلح موعود 3 سال کے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اپنے بیٹے یعنی حضرت مسلح موعود کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ جیسے سم ٹائمز رات کو بچے روتے ہیں تو پیرنٹس ان کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہیں نا، اس طرح حضرت مسیح موعود ان کو گود میں اٹھا کے پھر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رو رہے ہیں، یعنی حضرت مسلح موعود چھوٹے سے بیبی جو تھے،
اور حضرت مسیح موعود آپ کو بڑے تحمل سے یعنی صبر سے بہلا رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت مسیح موعود نے آسمان پر موجود ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو محمود وہ کیسا تارا ہے۔ یعنی بچے کو ہم بہلاتے ہیں نا، ہم اس کی توجہ کسی اور طرف کرتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود نے ان کو آسمان پہ ستارے دکھانے شروع کیے کہ دیکھو کتنے پیارے ستارے آسمان پہ۔ آپ یعنی حضرت مسیح موعود نے ستارے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہو کر پھر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ابا تارے جانا، یعنی ابا میں ستارے پر جاؤں گا۔ آخر بچہ خود ہی تھک گیا تو چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں حضرت مسیح موعود کی زبان سے ایک بھی لفظ سختی یا شکایت کا نہیں نکلا۔ تو یہ تھا آپ کے والدین کا نمونہ کہ کبھی کسی ضد پر بھی سختی یا ڈانٹ ٹپٹ سے کام نہیں لیا۔ اس پہ گڑیا کہتی ہے، یوم مسلح موعود پر سیکٹری صاحبہ نے بتایا تھا کہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے تعلیم حاصل کی، یعنی خلیفہ ثانی کو حضرت مسلح موعود کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول پڑھاتے تھے۔ وہ چونکہ طبیب بھی تھے۔ محمد شیراز، آپ کو پتہ ہے طبیب کیا ہوتا ہے؟ جی، ڈاکٹر۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی تھے، اور اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ کتاب کی طرف زیادہ دیر دیکھ سکتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ حضرت مسلم موعود جب چھوٹے بچے تھے تو وہ بہت بیمار رہتے تھے۔ جی اس لیے ان کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کو پتہ تھا کہ وہ بہت دیر کتاب کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کا آپ کا طریق یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول پڑھتے جاتے تھے اور حضرت مسلم موعود سنتے رہتے تھے۔ اس طرح پڑھاتے تھے وہ انہیں۔ دادی جان کہتی ہیں، جی شاباش۔ تو یہ کہانی جو ہے گڑیا نے اپنی سیکٹری ناصرات سے سنی تھی۔ دادی جان کہتی ہیں، جی شاباش۔ پھر پڑھائی کے حوالے سے ہی ایک اور انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب، یعنی ان کے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا فقیر اللہ، انہوں نے ایک دن حضرت مسیح موعود کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا، کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ جو حضرت مسلم موعود ہیں، جو چھوٹے بچے تھے اس وقت، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور کبھی اسکول آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ مجھے یاد ہے جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیح موعود کس قدر ناراض ہوں۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں، یعنی شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کا خیال رکھا، اگر وہ نہیں آ رہا آپ نے مجھے آ کے بتایا، اور مجھے آپ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے، ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے۔ تو حضرت مسیح موعود نے حضرت مسلم موعود کو ڈانٹا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کبھی کبھی بھی اسکول چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جیسی طبیعت رہتی ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اسکول جا سکتے ہیں۔ اس میں محمود کہتا ہے، تو کیا آپ پڑھائی میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے؟ دادی جان کہتی ہیں، ہاں دنیا کی نظر میں تو ایسا ہی ہے، مگر آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو خاص بشارتیں دی تھیں۔ آپ لوگوں کو پیش گوئی مسلم موعود کا پتہ ہے نا؟ جی ہاں جی۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ ایک پیش گوئی یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے اور ان کے پاس دنیا کا بھی بہت زیادہ علم ہوگا اور دین کا بھی بہت زیادہ علم ہوگا۔ اور اس بارے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، دادی جان کہتی ہیں کہ اس بارے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ ایک دفعہ سالانہ جلسے پر تقریر کر کے حضرت مسیح موعود جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے، جن کی عمر اس وقت 10-12 سال کی ہوگی، اپنی تقریر کے بارے میں پوچھا۔ تو جلسہ سالانہ پہ حضرت مسیح موعود نے تقریر کی۔ حضرت مسلم موعود اس وقت 10 سال کے تھے۔ گھر آ کے آپ نے پوچھا حضرت مسلم موعود سے کہ آپ کو کچھ یاد ہے میں نے کیا تقریر کی تھی؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقریر کو اپنی سمجھ اور حافظے کے موافق دہرا دیا، یعنی جتنی ان کو یاد تھی۔ تو حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ خوب یاد رکھا ہے۔ اس پہ خاقان کہتا ہے، نانی جان اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا، اور کیا آپ شرارتیں بھی کیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں، جی دوسرے بچوں کی طرح آپ بھی شرارتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بچپن میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے حضرت مسلح موعود کے ایک نہایت ضروری مسودے کو
دیا سلائی لگا دی. مسودہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بک لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس بک کا جو آپ لکھ رہے ہیں ابھی وہ اس کاپی کو مسودہ کہتے ہیں. تو وہ اور مسودہ جل کر راکھ ہو گیا. لیکن جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ مسودہ جل چکا ہے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کے والدین نے آپ سے کبھی باز پرس نہیں کی، مگر جہاں اخلاق اور تربیت کی بات آتی تھی وہاں کسی قسم کی رعایت بھی نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر سرزنش کی، یعنی ان کو ڈانٹا کہ انہوں نے مرزا نظام الدین صاحب کا نام لیا. فرمایا، میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے. تو اس بات پہ ایک دفعہ ڈانٹا کہ بڑوں کو نام سے نہیں بلاتے، بڑوں کی عزت کرتے ہیں. تو محمود کہتا ہے، جی بالکل، ہمیں کل ہی ناظم صاحب اطفال نے سمجھایا ہے کہ بڑوں کے نام کے ساتھ صاحب لگانا چاہیے. دادی جان کہتی ہیں، جی ہاں بالکل. ایک بار لڑک پن میں حضرت مسلم موعود ایک لڑکے کے کندھے سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے، یعنی وہ اب چھوٹے تھے تو ایک لڑکے کے کندھے کے اوپر جو ہے اس سے سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے. ایک صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے جس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال کی ہوگی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ نقشہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. تو حضرت مسلم موعود کہتے تھے کہ ساری زندگی میں ان کو اس بات پہ دعا دیتا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک اچھی بات سمجھائی تھی اس وقت جب میں چھوٹا بچہ تھا. ایک اور صحابی کا واقعہ بھی ہے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ چونکہ دلی کی ہیں اور دلی بلکہ لکھنؤ میں بھی تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. انڈیا کا ایک علاقہ شہر ہے دلی اور لکھنؤ، وہاں پہ لوگ اردو بولتے ہیں اور وہاں پہ عادت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تم کہہ کے بات کرتے ہیں. اس میں بدتمیزی نہیں ہے، ان کا کہنے کا بات کرنے کا سٹائل ہے ایسا. تو بزرگوں کو بے شک آپ کہتے ہیں، لیکن ہماری والدہ کے کوئی بزرگ چونکہ یہاں تھے نہیں کہ ہم ان سے آپ کہہ کر کسی کو مخاطب کرنا سیکھ سکتے. اس لیے میں 10-11 سال کی عمر تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تم ہی کہا کرتا تھا. ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود کو تم کہہ دیا. ایک صحابی آپ کو الگ لے گئے اور کہا کہ آپ حضرت مسیح موعود کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں، اور ہمارے لیے محل ادب ہیں، یعنی ہمیں ضروری ہے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تم کا لفظ برابر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے نہیں. بڑوں کو کبھی بھی تم نہیں کہتے، اور حضرت مسیح موعود کے لیے اس کا استعمال میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. ان صحابی کو حضرت مسیح موعود سے پیار تھا نا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ انہیں تم کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا جو انہوں نے اس بارے میں مجھے دیا. تو حضرت مسلم موعود نے اس وقت وہ بات سیکھ لی کہ بڑوں کو آپ کہتے ہیں ہمیشہ، تو اس لیے بڑوں کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. احمد کہتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا حسین بچپن تھا آپ کا، اس میں ہمیں کتنا اہم سبق ملا کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. شکریہ دادی جان، آپ نے ہمیں اتنے پیارے واقعات سنائے. دادی جان کہتی ہیں، چلیں پھر وضو کر لیں، نماز کا وقت ہونے لگا ہے، آج تو آپ کا اجلاس بھی ہے مسجد میں. بچے کہتے ہیں، ٹھیک ہے دادی جان. اور یہ تحریر ہمیں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھیجی ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی. آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ گڈ. اچھا. بہت اچھی لگی، جزاکم اللہ. مجھے امید ہے کہ سننے والے بچوں کو بھی کہانی پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل، مجھے بھی. بھائی اگلے ہفتے جرمنی کا جلسہ آنے والا ہے. بھائی میرا ایک سوال ہے، میں نے MTA پر دیکھا تو وہاں ڈچ لینڈ لکھا ہوا تھا، جرمنی کیوں نہیں لکھا ہوا تھا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. چلیں جرمنی ہی چلتے ہیں اور خلیق احمد شرجیل بھائی سے اس کا جواب پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے پھر ان کے پاس. السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے.
پیارے بچوں، ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ جرمنی کو ڈچ لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں، جرمنی کو ڈچ لینڈ کہنے کی وجہ زبان، قوم اور تاریخی پس منظر سے جڑی ہوئی ہے۔ جرمن لوگ اپنے ملک کو ڈوئچ لینڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈوئچ مطلب جرمن یعنی جرمن قوم یا زبان سے تعلق رکھنے والا، اور لینڈ یعنی زمین یا ملک۔ تو جب یہ دونوں مل کر بنتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے جرمنوں کی سرزمین۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر یہ ڈوئچ کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو بچوں، ڈوئچ کا ماخذ قدیم جرمن زبان کے لفظ ڈیوٹسک سے ہے، جس کا مطلب تھا قوم کی زبان یا لوگوں کی زبان۔ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوا جب لوگ لاطینی کے مقابلے میں اپنی علاقائی زبانوں کی شناخت چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ڈیوٹکس سے ڈوئچ بن گیا۔ اب بچوں، جب اردو بولنے والے لوگ ڈوئچ لینڈ کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں تو یہ ڈچ لینڈ یا ڈوئچ لینڈ بن جاتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی آواز کی تبدیلی ہے، جیسا کہ اکثر غیر ملکی الفاظ کو اردو میں ڈالتے وقت ہوتی ہے۔ بچوں، یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈچ لینڈ کا تعلق ڈچ یعنی ہالینڈ سے ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، ڈچ یعنی ہالینڈ کے لوگ اور ڈوئچ یعنی جرمن لوگ۔ یہ دونوں الفاظ سننے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کا مطلب اور ماخذ مختلف ہیں۔ بعض لوگ غلطی سے ڈچ لینڈ کو ہالینڈ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ جرمنی کا تلفظ ہے جو ڈوئچ لینڈ سے آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں جرمنی کو ڈچ لینڈ کیوں نہیں کہتے؟ تو بچوں، جرمنی کا لفظ اردو، فارسی اور عربی میں لاطینی زبان سے آیا ہے۔ جب رومیوں نے قدیم زمانے میں دریائے رائن کے پار مختلف اقوام یا قبائل کو جرمنی کہا، اگرچہ یہ قبیلے ایک جیسے نہ تھے، لیکن رومیوں نے انہیں ایک ہی نام دیا اور ان کی سرزمین کو جرمانیہ کہا جانے لگا، جس سے جرمنی بنا۔ جرمنی اردو میں رومیوں کی تاریخی اصطلاح سے لیا گیا ہے، جبکہ ڈچ لینڈ ملک کے اصل نام ڈوئچ لینڈ کا تلفظ ہے۔ اسی لیے مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں، جیسا کہ انگریزی میں جرمنی، فرانسیسی میں المانیہ، ایک جرمن قبیلے المانی کے نام پر، ہسپانیوں میں المانیہ، فارسی میں آلمان اور عربی میں المانیہ۔ بچوں، جرمنی اور ڈچ لینڈ ایک ہی ملک کے نام ہیں، فرق صرف زبان اور تلفظ کا ہے۔ ڈوئچ لینڈ جرمن زبان میں کہا جاتا ہے، جبکہ جرمنی اردو میں عام ہے۔ یہ فرق ہمیں زبانوں کی تاریخ اور تعلقات کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شجیع۔ جزاکم اللہ بھائی جان، اتنا مزے کا جواب تھا۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے۔ تو چلتے ہیں صدف آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی بچوں کے الفاظ سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گی؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلے پڑھتے ہیں اردو سوال۔ آج ہمارے پاس ہے اردو سوال میں بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج تے سے بتانا ہے آپ نے۔ تو صدف، آپ کو آتا ہے کوئی ایک انسان کا نام تے سے؟ نہیں، یہ نہیں۔ اچھا، ایک چیز کا نام؟ تکیا۔ تے سے، ہاں۔ اور ایک جگہ کا نام؟ تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے نا وہ ہم اپنے پیارے سننے والے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں۔ ایک پھل کا نام بتائیں، ایک سبزی کا نام، اور کوئی بھی ایک اور لفظ جو ہے نا جو تے سے شروع ہوتا ہو وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک
بندہ ایک شہر سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے پیچھے اور ہاں جی ایک شخص ہے جو گرنے والا ہے نا، واپس بھی نہیں جا سکتا کہ آگے شیر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ہر طرف سے مشکل میں پھنس جاتا ہے نا. تو ذرا سوچ کر آپ نے ہمیں بتانا ہے، بوجھنا ہے کہ یہ کون سا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ آگے ایک اور نئی گیم لگ رہی ہے. جی چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس میں ہے کہ ڈھونڈو تو جانے. عائشہ کے اسکول کھلنے والے ہیں، اسے کوئی چیز نہیں مل رہی. اس کی امی نے اسے 10 منٹ میں اسکول کا سامان تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. چیزوں پر دائرہ لگا کر اس کی مدد تو کرے ذرا چیزیں ڈھونڈنے میں. یہ بھی مزے کی گیم لگ رہی ہے نا. اچھا صدف، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کسوٹی. جی تو اس میں ہے، ہم نے، چلے میں پڑھتی ہوں کہ آپ نے کیا ہے اس میں. کہ نمبر 1 ہے کہ میں ایک ایونٹ ہوں، آپ نے ڈھونڈنا ہے. یہ کچھ آپ کو ہنٹس بتائے ہوئے ہیں اور آپ نے بوجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں ہے، دوسرا جو آپ کو ایک ہنٹ دیا گیا ہے وہ ہے کہ میں سال میں ایک بار آتا ہوں. نمبر 3 ہر ملک میں الگ الگ تاریخ پر آتا ہوں. نمبر 4 چند ملکوں میں ایک بار منعقد ہوا ہوں، یعنی سیلیبریٹ مجھے کیا گیا ہے. نمبر 5 ایک ملک میں 100 سے زائد بار منعقد ہو چکا ہوں. نمبر 6 ہر ملک کی جماعت کا کیلنڈر میرے گرد گھومتا ہے. نمبر 7 عالمی طور پر UK میں منعقد ہوتا ہوں. نمبر 8 میرے کھانے کی جگہ کو لنگر کہا جاتا ہے. نمبر 9 شاملین میں روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. نمبر 10 کچھ آئیڈیا ہوا صرف آپ کو؟ آپ نے بتانا نہیں ہے، ہم نے سننے والے بچوں کے لیے جو ہے نا چھوڑنا ہے. نمبر 10 ہے میرے لیے ایک خاص چندہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جاری فرمایا تھا. آئیڈیا ہوا ہے آپ کو؟ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. چلیں بھی ہم یہ جو سننے والے پیارے بچے ہیں نا وہ ہمیں گیس کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں ہے کہ الف کو ایک سے زائد بار استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو اس طرح بنا ہوا ہے نا ڈبہ اور اس کے اندر حروف لکھے ہوئے ہیں. تو 10 حرفی لفظ بنائیں. اس کے علاوہ اور بھی لفظ بنا سکتے ہیں. تو آپ کو کون سے لفظ لگ رہے ہیں اس کے علاوہ والے الفاظ بتائیں. مجھے تو رے الف اور تے سے رات بن رہی ہے. پتہ نہیں. دال اور الف دال لائک دال جو کھانے والی دال ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ سننے والے بچے جو ہیں پیارے وہ بتائیں باقی الفاظ بنا کے. ٹھیک ہے جی. اس سیگمنٹ میں اسی بتایا ہوا کہ اسی سیگمنٹ میں ان دیے گئے حروف سے الفاظ بنانے ہوتے ہیں. ایک حرف کو ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سب کو ملا کر بھی ایک لفظ بنتا ہے، وہ بھی بوجھیں. اور پھر یہ جو سارے حروف ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ چھوٹی یہ رے الف فے تے دال ضاد اور لام. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. اس کے بعد ایک اعلان ہے، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں. کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ ہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے اچھے لطائف جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں. آپ اپنے نام جو ہیں، ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو صدف آپ بتا دیں. ہاں جی. تو ای میل ہے alfazl.com info@alfazl.com and the phone number is 447-566-234-466. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. تو یہ تو تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان کیا مجھے الفضل میں سے لطائف سے پڑھ کر سنا دیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو لطیفہ ہے اس کا عنوان ہے چائے پاپے۔ اچھا، پاپے کا مطلب ہوتا ہے وہ جو رس ہم کھاتے ہیں نا چائے کے ساتھ، انہیں کہتے ہیں پاپے۔ تو ایک آدمی کے دانت میں کیڑا لگ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے 3 دن چائے پینے اور پاپے کھانے کو کہا۔ اس آدمی نے 2 دن پاپے کھائے اور تیسرے دن صرف چائے پی۔ تو کیڑا دانت سے باہر نکل کر بولا آج پاپے نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عدم ادائیگی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عدم ادائیگی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ وقت کے اوپر اپنی پیمنٹ نہیں نہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کینیڈا میں رہنے والے ایک صاحب بلوں کی ادائیگی کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھے، جو آپ کی بلز کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا۔ تو کبھی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کی بجلی کی لائن کٹ جاتی تھی، تو کبھی فون کی، کبھی گیس کی اور کبھی پانی کی۔ ایک بار انہوں نے سخت سردی میں پانی کی ٹونٹی کھولی تو پانی نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، جو ٹیپ ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے پانی کے محکمے کو فون کر کے آپریٹر سے پوچھا محترم ذرا چیک کر کے بتائیے کہ بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے میرے گھر پانی نہیں آ رہا یا سردی کی وجہ سے پانی پائپ میں جم گیا ہے۔ اوکے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ پانی جو ہے وہ سردی کی وجہ سے تو نہیں جم گیا تھا، یا وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈرائیور سیٹ۔ ایک دفعہ بس میں بہت ہجوم تھا، ایک آدمی بس ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جو بس جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، جب ڈرائیور نے اٹھنے کے لیے کہا تو اس آدمی نے کہا کہ تم تو ہر روز اسی جگہ بیٹھتے ہو، آج تم کسی اور جگہ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، پھر دوسرا ہے ہاتھی۔ استاد، افریقی ہاتھی اور امریکی ہاتھی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو فہد کہتے ہیں تقریباً 3000 میل کا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کس کی کتاب ہے؟ استاد کلاس میں آئے تو دروازے میں کسی کی کتاب گری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، استاد یہ کتاب کس کی ہے؟ اسد، جناب ابن انشا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رائٹر تھا نا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری کتاب ہے، مجھ سے بلانگ کرتی ہے، ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ پوچھے کہ رائٹر کون سا ہے نا، تو ابن انشا واز اے رائٹر۔ اچھا، پھر ہے آہستہ چل کر۔ باپ بیٹے سے، تم آج اسکول سے بھاگ کر آئے ہو؟ فیصل، نہیں ابو، میں تو آہستہ آہستہ چل کر آیا ہوں۔ اچھا، پھر آگے ہے کنجوس۔ کنجوس آدمی نے اپنے پسندیدہ رسالے کے مدیر کو خط بھیجا جس میں لکھا کہ جناب مدیر صاحب، اگر آپ اپنے رسالے میں کنجوسوں سے متعلق، کنجوس کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ جو اپنی چیزوں خرچ نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے، تو کنجوس سے متعلق لطائف شائع کرتے رہے تو میں آئندہ اپنے ہمسائے سے آپ کا رسالہ مانگ کر نہیں پڑھوں گا۔ اتنا وہ کنجوس تھا کہ اپنے اس سے ہمسائے سے مانگتا تھا۔ اچھا، تو آپ کو کون سا والا لطیفہ سب سے اچھا لگا ہے؟ مجھے وہ کتاب والا۔ ٹھیک ہے جی، سارے ہنسنے والے تھے اور امید ہے کہ سب بچوں کو لطائف خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تو تھے آج کے لطائف۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل۔ چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی، ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا حقوق العباد۔ امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئی عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیاروں کا پیارا بنوں گا، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا،
بڑے نام والا بڑے کام والا، میں دریا بنوں گا کنارہ بنوں گا۔ کوئی ڈوبتا ہو اگر بے بسی سے، تو میں ڈوبتے کا سہارا بنوں گا۔ رہوں گا میں تیار خدمت کو ہر دم، کہ جو کام ہوگا تمہارا کروں گا۔ چلوں گا میں سیدھی ہی راہ پر ہمیشہ، میں بگڑی بنا کر سنوارا کروں گا۔ کوئی گر جہالت سے گالی بھی دے گا، تو اس سے میں یکدم کنارہ کروں گا۔ ہو غفلت کے سستی حماقت جہالت، نہ ہرگز میں ان کو گوارا کروں گا۔ شغف مجھ کو ہر دم دعاؤں میں ہوگا، میں دنیا عقبیٰ سنوارا کروں گا۔ کوئی بھی اگر پیش آئے گی مشکل، تو اپنے خدا کو پکارا کروں گا۔ صداقت دیانت شرافت عبادت، میں عمر اپنی ان میں گزارا کروں گا۔ میں آقا کے احکام مانوں گا دل سے، فلک پر ستارے اتارا کروں گا۔ سنو اے بزرگو، سنو نیک بندو، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا۔ میں اپنے پیاروں کا پیارا بنوں گا، میں اوج سعادت کا تارا بنوں گا۔